الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ کہف کی 2 آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ دنیاوی زندگی میں بہت سارے اعمال خیر و شر کے بجا لاتے ہیں اور اپنے ذہن میں بعض ایسے ان کے اعمال ہیں جن کو وہ نیک کام تصور کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ نبی آپ کہیے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ اعمال کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ روز قیامت خسارے میں کون لوگ پڑیں گے؟ بہت سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کفار و مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور بہت سے اہل علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ یا ان کے طرز پر چلنے والا ہر وہ شخص مراد ہے جس کا طریقہ کار یہ ہو، وہ یہ کہ وہ نیکیاں تو بہت سارے کرتا چلا جا رہا ہے اپنے ذہن میں، اور یہ امید بھی لگائے بیٹھا ہے کہ روز قیامت اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ کہلوا رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں کہ باوجود اس کے کہ بہت سارے اعمال کیے چلے جا رہے ہو تم، لیکن پھر بھی خسارے میں پڑنے والے ہو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟
فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جتنی ان کی کوششیں تھی، کاوشیں تھی، کچھ نیک کام کو بڑے شد و مد کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا بہت بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، ضل سعیہم، ان کی یہ تمام کی تمام کوششیں اکارت ہو گئیں، برباد ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ یحسبون، وہ یہی گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ یہی حال ایک بدعتی کا ہے، اور یہود و نصارہ کا جنہوں نے ذکر کیا ہے، اس طرز پر چلنے والے امت محمدیہ میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، لیکن وہ غلط راستے پر پڑ گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر نازل ہوا۔ اور نصارہ اعمال کیے چلے جا رہے ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا یہ عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور آج امت محمدیہ میں کثیر تعداد آپ دیکھیے ایسے ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے کچھ ایام اپنے لیے مختص کر لیے ہیں، وہیں تک ان کی مسلمانی محدود ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس قدر جتن کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ بس اسی عمل کو انہوں نے اسلام پر چلنے والوں کے لیے دلیل بنا لیا ہے۔ جو ان پر عمل کریں وہ گویا دین پر ہیں، جو ان پر عمل نہیں کرتے ان کو وہ گمراہ قرار دیتے۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ خود گمراہی میں ہیں، قرآن نے ان کو گمراہ قرار دیا ہے۔ الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی کی سب ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اور وہ یہی گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو نیکی کا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ بدعت یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بات کئی بار آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے کہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ایک بشر ہونے کی وجہ سے، ایک انسان ہونے کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، اور جسے احساس ہو جاتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن چونکہ بدعتی بدعت پر عمل کرتا ہے شریعت سمجھ کر، دین سمجھ کر، اس پر مجھے اجر ملنے والا ہے، یہ کتنا نیکی کا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سیرت طیبہ کا ہم اہتمام کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک رات کو میلاد النبی کے نام پر ہم نے جشن کا اہتمام کیا ہے، اتنے سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، ہم نے اپنے حلال کا نہ جانے کتنا پیسہ اس میں خرچ کیا ہے، ہمارے لیے تو نجات یقینی ہے۔ لیکن بیچارہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو عمل وہ کیے جا رہا ہے یہ روز قیامت اس کے لیے کیوں کر کام دے گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اس کا عمل نہیں۔ بخاری شریف کی وہ حدیث آپ سنے ہوں گے کہ قیامت والے دن حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض لوگوں کو دھتکار دیں گے۔ جب فرشتے بتائیں گے کہ اے نبی یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کی شریعت کو تبدیل کر دیے تھے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، نبی ان کو حوض کوثر پر بلا رہے ہوں گے، فرشتے بتائیں گے کہ نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام انجام دیے۔
جو شریعت مطہرہ آپ کی تھی انہوں نے اس کو تبدیل کر دی، تو آپ ایسے لوگوں کو دھتکار دیں گے۔ سحقن سحقن، دور ہو جائے دور ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے پھٹکار ہے جنہوں نے میرے بعد میری شریعت کو تبدیل کیا۔ تو یہ عمل جو شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق نہیں، اس پر اجر کی امید لگانا یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو عین گناہ ہے، یہ تو عین گناہ ہے، گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جس کو لوگوں نے ایجاد کر لیا، دین کے نام پر ایجاد کر لیا، دین میں وہ تھا نہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور کچھ روایتوں میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہ انسان جہنم میں جا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بدعت سے روکا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر برائی کیا ہے، اس کے اندر برائی کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن مختص کر لیے ہیں، سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، آپ کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، اور بھی غربا مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اس لیے خوشیاں مناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی تو بات ہے نا، کیا اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ دن یا یہ تاریخ نہیں آئی؟ جب یہ دن پیر کا دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تھے، یہاں مسئلہ ہے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں پیر کے دن، اور میلاد منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول۔ حالانکہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے، تحقیق سے ثابت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات 12 ربیع الاول کو پائے، نہیں تو راجح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تاریخ بھی آئی، یہ دن بھی آیا، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی تعلیم نہیں دی، نہ آپ نے خود کیا۔ اب ہم اور آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے؟ جو اللہ کے رسول کو نئی بات معلوم تھی ہمیں معلوم ہو گئی، یا صحابہ کرام کو جیسی محبت نہیں تھی نبی سے ہم کرنے والے ہو گئے؟ غلط ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس میں برائی کیا ہے، ان باتوں کو جاننے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ مقصد یہ تھا کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، رات کو آپ کیا عمل کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں، وہاں سے معلومات ہو جائے گی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اچھا جذبہ ہے، نیکی کا جذبہ ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کے پاس گئے تھے، بعض کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بتایا انہوں نے کہ اللہ کے رسول اس طرح عبادت کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ ہے جو باتیں تھی بتائی۔ یہ جو صحابہ کرام گئے ہوئے تھے اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے،
ہم گنہگار، انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا، اور اب وہ لوگ جو ہے آئندہ کے لیے مزید عبادت کے سلسلے میں عہد کرنے لگے۔ ایک کہنے لگے ہم ساری رات قیام کریں گے، اب سوئیں گے نہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ اب روزہ ہی رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا میں شادی بیاہ کے چکر میں پڑتا ہی نہیں، عبادت ہی عبادت کروں گا۔ اور کوئی اور حتیٰ کہ بعض نے تو کہا میں گوشت ہی نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ گوشت کھانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اور طاقت ہوگی تو بیوی کی ضرورت پڑے گی، اور پھر ایسی صورت میں ہم صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، صحابہ کرام جو گئے تھے اور جنہوں نے اظہار خیال کیا، یہ کسی برائی کا اظہار خیال تھا؟ ارے روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ دنیا کے جھنجھٹ جھمیلے سے نکل کر ہمیشہ اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارنا کوئی بری بات ہے؟ سب اچھی بات، ان کی نیتیں بڑی اچھی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ بن کر بھیجے گئے ہیں، بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ جب آپ کو خبر دی گئی، آپ تشریف لائے گھر میں اور بتایا گیا کچھ لوگ ایسے ایسے آئے تھے، اور ان کو جب آپ کی عبادتیں بتائی گئیں تو انہوں نے ایسا ایسا کہا، آپ ان کے پیچھے گئے اور تلاش کیا، اور ایک جگہ ان کو آپ نے پایا، اور پھر آپ نے خطبہ دیا، تقریر کی، واعظ کیا، کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اقرار کیا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سن لو اللہ کی قسم، تمہیں جاننا چاہیے کہ تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی میں ہوں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی سب سے زیادہ مجھے میسر ہے۔ لیکن اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا ہوں اور کسی دن روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ واصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سو بھی جایا کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ میں تمہارے لیے نمونہ ہوں اور میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ میرا راستہ چھوڑ کر تم اور کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو یہ سب میرا طریقہ ہے، اور میرے طریقے کو چھوڑ کر اگر اور طریقہ کوئی تم عبادت کا اختیار کرو گے تو میری سنت سے روگردانی کرنے والا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، میرے طریقے پر نہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر آپ غور کریں کہ صحابہ کرام نے جو جذبہ اپنے دل میں محسوس کیا اور جس کا اظہار کیا، وہ کوئی برا نہیں تھا، بھلا ہی تھا۔ اب آج کے معاشرے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی کی محفل کو قائم کرنا، اس میں برائی کیا ہے؟ آخر نیکی ہی تو نیکی ہے۔ سیرت طیبہ، نبی کی پیدائش پر جشن، لوگوں کو کھانا کھلانا، خوشیاں منانا، کیا برا ہے؟ اچھا، صحابہ کرام جو جذبہ لے کر گئے تھے اور جو انہوں نے اظہار کیا تھا، اس میں کیا برائی تھی؟ اللہ کے رسول نے ان کو کیوں روک دیا، کیوں ٹوک دیا، اور کیوں کہا کہ میرے طریقے سے ہٹ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے، میرے راستے پر نہیں رہو گے، مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھنے لگ جائیں اور اس پر عمل کریں، وہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہو، قرآن و سنت میں جس کی دلیل ہو، وہ اچھا ہے، وہ عمل کرنے کے قابل ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہر ایک کو جو چیزیں اچھی لگ جائیں اور وہ اس کو شریعت سمجھ کر عمل میں لانے لگ جائے، تب تو شریعت بالکل برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدعت اور خرافات سے اپنی امت کو بہت سختی سے روکا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ سن لو، یہ ہماری شریعت ہے، قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کا وہ فہم جو صحابہ کرام سے منقول ہوتا ہم تک چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہر دور میں کوئی قرآن سنت کا اپنا فہم پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی تعویلات پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ قرآن کا وہ فہم قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام سے منقول ہو کر ہم تک پہنچا ہے، ورنہ ہر دور میں ہر آدمی اپنے منمانی کر دے گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو شریعت ہے، قرآن سنت اور صحابہ کرام کا فہم، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہماری اس شریعت کے اندر کسی نے کوئی اور چیز نکال لی۔ احدث یحدث کے معنی ہوتے ہیں کوئی نئی چیز پیدا کر دینا۔ یہاں ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ بعض لوگ یوں تعویل کرتے ہیں، بھائی پھر تو مائک بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اے سی پنکھا بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، فون بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، گاڑی موٹر جہاز ریل گاڑی سب بدعت ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہاں دین کی بابت بات ہو رہی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہماری شریعت میں جو کوئی نئی چیز ایجاد کر دے، ما لیس منہ، جو پہلے سے نہیں تھی، فہو رد، وہ مردود۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور ایک روایت میں ہے جو مسلم شریف کی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، ہم نے ویسا عمل نہیں کیا ہے، تو اس کا عمل مردود۔ رد کے معنی مردود ہے، وہ عمل کر رہا اللہ کے ہاں قبول نہیں، مردود، اس کے منہ پر مار دیا گیا، اس کو کچھ ملنے والا نہیں اس سے، یہی معنی ہے اس کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں تھی۔ تاریخ اٹھائیے، تقریباً 600 سال، 6 صدیاں گزر گئی تھی اسلام کو مکمل ہو کر، تب تک یہ چیز نہیں تھی۔ 633 کے آس پاس، 600 ہجری کے بعد، عرب الموصل کے اندر ایک بادشاہ مظفر الدین تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ کہا جاتا ہے یہ شیعہ تھا، فاطمی شیعہ تھا، یہ اس طرح کے ایجاد کر کے لوگوں کا کھانا کھلانا یہ وہ کر کے۔ اور پھر اس دور میں ابن دحیہ کلبی نامی ایک شخص تھا جو علم کی شدھ بدھ رکھتا تھا، اس نے کیا کیا، الٹے سیدھے ادھر ادھر کی تعویلات کر کے، روایات جمع کر کے اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیا کہ جو آپ کرتے ہیں یہ بالکل جائز ہے۔ ایک کتاب اس نے لکھ دی تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بادشاہ سے اس کو 1000 اشرفیوں کا گراں قدر انعام بھی ملا تھا۔ اب اس کے بعد جہاں تہاں دیکھتے دیکھتے آج اہل سنت کی کثیر تعداد اس میں ملوث، اور حال یہ ہے کہ شریعت سے اس کا ایک پیسے کا تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں، عمل بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں، اس کا اجر بھی نہیں۔ سنت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی مجھے، مسلم شریف میں آئی ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ والے سال کا واقعہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، روزے سے تھے، صحابہ کرام بھی روزے سے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو مشقت میں دیکھا کہ تکلیف ہے، تو آپ نے ایک پانی کا برتن منگوایا، آپ اونٹ پر سوار تھے، اوپر تھے، اور آپ نے سب کو دکھا کر وہ پانی نوش کر لیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے، لہذا تم سب بھی روزہ توڑ دو۔
حقیقت یہی ہے، اللہ کے رسول کی بات اگر ایسی آ گئی تو ہم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ قرآن بھی کہتا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اس کو لے لو، پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب رسول کچھ روک دے تو رک جاؤ۔ اللہ کے رسول کا یہ اعلان آپ نے سب کے سامنے، اونٹ پر سواری پر آپ ہیں، اونٹ کی سواری پر، اور سب کو دکھا کر آپ نے پانی نوش کیا، جو کچھ تھا اس کے اندر بہرکیف آپ نے روزہ توڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد بہت سے صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ ہی نمونہ ہیں، جب آپ نے روزہ توڑ دیا تو ہم بھی توڑ دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے روزہ توڑ دینے کے باوجود ابھی تک روزہ نہیں توڑے۔ وہ لوگ کیا خیال کیے بیٹھے ہیں، اب تھوڑی دیر باقی ہے بھائی، تھوڑا ہمت کر لیں گے، کسی طرح شام ہو جائے گی اور پھر روزہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ بتائیے ان کا ارادہ اچھا تھا یا برا تھا؟ جنہوں نے یہ سوچا کہ میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں اپنا روزہ شام تک مکمل کر لیتا ہوں، کوئی برا ارادہ نہیں تھا ان کا، ایک روزہ ہی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ اور یہ بھی جان لے کہ شریعت کے اندر ہے بھی یہی کہ سفر میں جس کی طبیعت چاہے روزہ رکھ لے اور جس کی طبیعت چاہے روزہ نہ رکھے، روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر، نہ رکھنے والے رکھنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، گرچہ کہ شریعت نے اجازت دیا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں روزہ مکمل کیا جائے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا تھا؟ یہاں یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے افطاری کر دی تھی، اور آپ نے اس لیے کی تھی تاکہ لوگ دیکھ کر افطار کر لیں۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ابھی تک افطاری نہیں کیے یا روزہ نہیں توڑے، آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، یہی لوگ ہیں جو نافرمان۔ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو نافرمان قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابی، ارادہ نیکی کا، بھلائی کا، لیکن بات کیا تھی کہ اللہ کے رسول نے ایک کام کر دیا تھا جس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے، لیکن وہ اپنے مرضی کے مطابق ایک فہم پیدا کر لیے کہ اس میں برائی کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی تو نافرمانی۔ تو میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو یہ کوئی میلاد شریف کے نام پر جو چیزیں منائی جا رہی ہیں یہی نہیں، وہ چاہے شب معراج ہو، چاہے شب برات ہو، کچھ بھی ہو، اور چاہے ہم اور آپ نے اور کوئی نام تجویز کر لیا ہو اور کسی بات پر عمل کرتے ہوں، شادی بیاہ کی بہت ساری رسمیں ہیں جن کے ہم اسیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی۔ ایک طرف جو بدعت ہے اس کے تعلق سے ہم زبان دراز کرتے، ان کو برا بھلا کہتے، غلط ہے، لیکن دوسری طرف یہاں لین دین اور خوشی غمی کے پیمانے ہمارے درمیان بھی برابر نہیں ہیں، ہم بھی گھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات صرف انہی کے لیے نہیں جو میلاد میں ملوث ہیں، بلکہ ہم تمام کے لیے ہے کہ ہم کسی قسم کی بدعت میں نہ گھریں، سادگی کے ساتھ جو اللہ رسول کا فرمان ہے اس پر عمل کریں، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی۔ ورنہ پھر وہی بات، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے نبی کہیں، بتائیں کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اعمال کے باوجود خسارے میں پڑنے والے کون ہیں۔ وہ ہیں جو دنیاوی زندگی میں بڑی نیکیاں کرتے رہے لیکن سب عکارت گئیں، اور وہ گمان یہی کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم کو اور آپ کو صحیح طور پر شریعت مطہرہ کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے گھر تک پہنچانا ہے، محبت سے لوگ لا علم ہیں ان کو سمجھانا ہے، شریعت کے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر ایک فرد کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی، اگر ایک آیت بھی تمہاری سمجھ میں آ گئی نا، تمہارا کام ہے پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ، تمہارا کام یہی ان کو بتاؤ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، بس
ان کو ہدایت دینا، ان کو سیدھے راستے پر لانا، ان کو ایمان کی توفیق دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہونے والا، ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئی اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو ہم سے اور آپ سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں مولا کریم ہم تمام کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شان سے رکھے۔ مولا کریم ہم میں سے کتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کتنے جو ہے بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، کتنے حادثات کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے دکھ درد کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔